اور پھر حضرت خدیجہ نے سمجھا کہ جو کیفیت پیش آئی ہے یہ اس دنیا کے اثرات نہیں ہیں۔ اس کے لیے ان کی نظر انتخاب پڑی ورقہ ابن نوفل پر۔ یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے اور اپنی عمر کے آخری سانسیں گن رہے تھے، بہت بڑھاپے کی عمر تھی، اور اس وقت توریت کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، اور شرک سے بیزار ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھے۔ حضرت خدیجہ لے کے گئیں حضور کو اور کہا کہ ذرا اپنے بھتیجے سے پوچھئے کہ ان کے اوپر کیا حالات پیش آئے اور کیا ماجرا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ ابن نوفل کے سامنے پوری کیفیت بیان کی جو وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، یعنی یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور یہ اسی جیسا کلام ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوتا تھا، اور کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری قوم مجھے کیوں نکال دے گی؟ یعنی آپ کے جو اخلاق و کردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی زندگی گزاری تھی کہ مشرکین مکہ آپ کو صادق و امین کہتے تھے اور بڑے بڑے اہم فیصلے حضور سے کرواتے تھے، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے، تو جو معاشرے میں اتنا اچھا ہو اس کو قوم کیوں نکال دے گی؟ آپ کو تعجب ہوا۔ تو انہوں نے ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ سارے ہی نبیوں کے ساتھ جب انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے ان کی قوم نے یہی کیا ہے کہ حق کی دعوت کے نتیجے میں اس کی قوم نے اس کو اپنے ملک سے اپنے وطن سے نکالا ہے، تو آپ کو بھی نکالے گی۔ اس کے چند ہی دنوں کے بعد پھر ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہوا، اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی خاتون یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی سب سے پہلے حضور صلی اللہ، چونکہ پہلے بھی کچھ ایسے اشارات حضرت خدیجہ کو مل چکے تھے، اور چونکہ بیوی تھیں تو حضور کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی، تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ ان کا کوئی بہت اونچا مقام ہوگا، اور پچھلی کتابوں کے علم کے ذریعے سے ان کو معلوم تھا کہ آخری نبی تو ظاہر ہونے والے ہیں، ہو نہ ہو یہی ہو۔ لیکن ورقہ ابن نوفل نے جب تائید کی تو حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو